جو پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر ہیں، صدر بننے کے فوراً بعد ان کے خلاف سیاسی انتقام شروع ہو گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا احتجاجی جلسے کے حوالے سے۔ استدعائے دہشت گردی کی کورٹ نے بغیر ریکارڈ دیکھے ہوئے ان کا ریمانڈ دے دیا۔ وہ ریمانڈ کو چیلنج کیا گیا چونکہ وکالت نامہ نہیں دے رہے تھے، سائن نہیں کر رہے تھے، اور شیخ امتیاز محمود کو غائب کر لیا گیا تھا۔ ان کو ڈھونڈنے کے لیے ان کی زوجہ محترمہ سائمہ امتیاز صاحبہ بڑی کوشش کرتی رہی، یوسف وہیں ایڈوکیٹ مختلف تھانوں میں پھرتے رہے، لیکن ان سے ابھی تک رابطہ نہ ہو سکا۔ پھر ان کی زوجہ محترمہ کی طرف سے درخواست دائر کی کل، اور اس میں پھر اعتراض لگا دیا گیا کہ جناب یہ دوسری درخواست ہے، تو عدالت کو بتایا یہ دوسری درخواست کا ایشو نہیں، یہ تیسری درخواست ہے۔ سب سے پہلے 2023 نومبر کے اندر 3 کیسز بتائے گئے عدالت کے اندر، جو فروری 2024 کے اندر 5 ہو گئے۔ اب کمال کی بات ہے کہ ایسے مقدمے میں گرفتاری کی گئی جو 14/10، یہ وہی مقدمہ ہے جس میں عمران ریاض صاحب کو زمان پاک میں گرفتار کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جھوٹ بولا انہوں نے، غلط بیانی کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ اس حوالے سے توہین عدالت کی درخواست ہم دائر کر رہے ہیں، لیکن جناب جسٹس چودھری اقبال نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کہا ہے کہ جتنی FIR ہیں اس کے حوالے سے جواب داخل کریں۔ ریڈر نے یہی بتایا کہ میر کے لیے کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے، بھی آرڈر آتا ہے تو سامنے۔ السلام علیکم، محمد صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 30 اگست 2024 اور جمعے کا دن ہے، آخری دن ہے آج کا، یعنی وہ ایک دن پہلے یعنی کل ہفتے آخری دنوں کا اگست کا، اور سپتمبر فیصلہ کن آ رہا ہے آج۔ اور یہ مقبول جان صاحب کی جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل 2 گھنٹے بحث ہوئی ہے، میں نے اور یہ اشفاق نے بڑی ڈیٹیل میں بحث کی۔ ٹویٹ میں نے کر دیا تھا کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، ریمانڈ پہ جانے کا تو میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں ہوگا، یا تو ڈسچارجگی ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور یا ساتھ میں نے کہا تھا ورنہ ضمانت کی طرف جانا پڑے گا۔ اب جو بات ہے، اب ہمیں ضمانت کی طرف جانا پڑنا ہے۔ آرڈر بیک گراؤنڈ پہ چل گیا ہوگا، آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس فیصلے کو، اگر آپ نے دیکھ لیا ہو۔ اور 6 دن کا ریمانڈ مانگا تھا، کوئی پروگرس نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ آج عدالت کے ساتھ جدید تفصیلی بحث ہوئی، وہاں آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اور پولیس افسران کے موبائل نیٹ ورک صارفین کا حساس ڈیٹا بیچنے میں ملوث ہونے کا انکشاف ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دہشت گردی پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا دیے، اور حالت یہاں پر یہ ہے کہ پولیس کرائم میں انوالو ہے، FIA کے لوگ انوالو ہیں، اور نیب کے آتے ہیں، بہت سی شکایات ان کے پاس گئی ہوئی ہیں۔ اینٹی کرپشن کے محکمے کے اندر بھی آپ دیکھیں، جب سے یہ مادر پدر آزادی دی ہے کہ پاکستانی تحریک کو انصاف کو کچلنا ہے، دوسرے محکموں کا حال اللہ ہی حافظ ہے۔ اور اظہر بشواری کے بھائی اور نعیم یاسین کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کی، وہاں کہیں گے، اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی، اور یہاں عمران خان کا آپ کے جو سیکیورٹی انچارج ہے عمر سلطان کی بازیابی کے حوالے سے بھی۔ لیکن آپ نے پروگرام کے شروع میں جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ امتیاز محمود، شیخ امتیاز صدر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور کے، جس کو غیر قانونی طور پر ایک لاجائز مقدمے میں جس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے، اس کو چیلنج کرنے کے سارے پروسیس دیکھ رہا ہوں۔ آج ان کی FIR کی ڈیٹیل کے حوالے سے کیا ہوا آپ نے شروع میں سن لیا، میں وہ رپیٹ نہیں کر رہا۔ پروگرام کے آخر کے حصے کے اندر میری آپ پریس بریفنگ دیکھیں گے، جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، بڑی زبردست سماعت رہی ہے۔ سب سے پہلے ذرا جس پہ گفتگو کرنی ہے کہ چند پولیس افسران موبائل نیٹ ورک کے صارفین کا حساس ڈیٹا فروخت کرنے کے معاملے میں ملوث پائے۔ یہ وزارت داخلہ کے 72 تفتیشی افسران کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے تحت PTA کے 21 شکایات کا صارفین ڈیٹا تک رسائی حاصل کی موصول ہوئی ہیں، جس کی بنیاد پر تفتیش سے معلوم ہوا کہ پولیس افسران حساس ڈیٹا فروخت کر رہے ہیں، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے سیل فون ویورز کا حساس ڈیٹا فروخت کر کے جنازے متعلق وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے مطالعہ کیا۔ اور PTA نے یہ بھی کہا ہے کہ وزارت داخلہ سے استدعا کی ہے کہ SOPs تبدیل کیا جائے تاکہ پولیس افسران اور سیکیورٹی کے عملے سے تعلق رکھنے والے افراد کا کسی بھی طرح کا حساس ڈیٹا فروخت نہ کر سکیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے یہاں نیب کے حوالے سے دیکھیں گے، پولیس بادر پیدر آزاد ہوگی، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، FIA، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوٹ مار پڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ فسطائیت کا یہ دور ہے،
اس دور نے جو سب سے زیادہ نقصان کیا یا رول آف لا ختم کر دیا ایک طرح سے پاکستان کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ایک پرنسپل عجیب سا یہاں نفاذ ہو چکا ہوا ہے، اور ہر کوئی ہر چیز کو اپنے طریقے سے لے کے جا رہا ہے. اچھا، اور اظہر مشوانی کے دو بھائی جو پروفیسرز ہیں، جیسے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے سماعت ہوئی، اٹارنی جنرل پیش ہوئے. لاسٹ ڈیٹ پہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا، اور مجھے لاسٹ ٹائم بھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ بات کریں اس بارے میں. انہوں نے وعدہ کیا تھا، ویسے کورٹ سے وعدہ کیا، پھر بعد میں میری ملاقات ان سے ہوئی تو انہوں نے وعدہ کیا کہ آ جائیں گے یہ بھی، اور نعیم احمد یاسین بھی. سیرش بہرام کی طرف سے وہ درخواست میں نے پہلے لاہور ہائی کورٹ دائر کی تھی، اب وہ سپریم کورٹ، اس طرح اسلام آباد معاملہ جا چکا ہوا. اور اس میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو مغوی ہیں جی ان کے بارے میں انہیں کوئی پتہ نہیں ہے. معاملہ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حکام کے سامنے رکھا گیا ہے، اور بابر وان مجھے معلومات شیئر کر دیں. انہوں نے کہا یہ ہم دیکھ لیں گے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ کہاں سے لاپتہ ہوئے. بابر وان نے کہا کہ اظہر مشوانی کی اہلیہ کو بیرون ملک جانے سے روکا، اور اظہر مشوانی کو کہا گیا کہ کچھ مٹیریل ہے وہ آپ ڈیلیٹ کر دیں. کہا گیا کہ آئندہ آپ ٹویٹ نہیں کریں گے. یہ بابر وان نے عدالت کو بتایا. وہ بتایا یہی کہ پہلے لاہور ہائی کورٹ رجوع کیا، درخواست دائر کی، چیف جسٹس سے استفسار کیا کہ اس لیے پوچھا کہ میرا دائرہ اختیار ہے یا نہیں. انہوں نے واضح بیان دیا کہ مغوی جو ہے نا کسی ادارے کے پاس نہیں ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دوں گا کہ میں ذاتی طور پر معاملات دیکھ رہا ہوں. اور یہاں بڑی زبردستی اچھا کیا، وہ کچے کے ڈاکوؤں کا معاملہ اٹھا دیا. انہوں نے کہا جی کچے کے ڈاکوؤں نے یوٹیوب چینل بنا کر کہا کہ سبسکرائب کرے. انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہا کہ واقعی جنوبی پنجاب کے اندر یہ حالات تو بہت خراب ہیں، اور بچپن سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کچوں کے ڈاکوؤں کے بارے میں. اور لاپتہ افراد کی جو رپورٹ ہے وہ داخل کرنے کا کہا کہ انہوں نے کہا یہ اٹارنی جنرل کا اب تو بہت وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. کیا وسوئے کار لا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 85 دل تو یہ ہو گئے ہیں، اور تقریباً 1 مہینہ کے قریب نعیم احمد یاسین کے کیس کا بھی ہو گیا ہے. اور آئندہ ہفتے کے لیے عدالت نے سماعت جو ہے نا کیس کی وہ ملتوی کر دیا. عمر سلطان جو ہے وہ عمران خان صاحب سیکیورٹی انچارج، اکثر آپ نے تصویر دیکھی ہے ان کی، سراغ کوئی نہیں مل سکا. اور ایس پی صدر کو اگلے ہفتے تک بازیابی کا وقت دیا ہے. یہاں کرنا کوئی نہیں ہے پولیس سے، صاف سی بات ہے. اور ایس پی صدر معاملے کو خود دیکھیں، انویسٹیگیشن کر کے عدالت کو آگاہ کریں. انہوں نے بتایا یہ کہ F10 سے جو ہے نا لاپتہ ہوا اور تحویل میں پولیس نے لیا ہے، یہ بھی ساتھ بتایا گیا ہے. اور دوسرا جو بتایا گیا ہے کہ ایک تو خود گاڑی میں بیٹھ کر نکلا، جبکہ پولیس گاڑی دکھائی دے رہی ہے. آئندہ ہفتے اس کی بھی رپورٹ جو ہے وہ عدالت نے طلب کر لی ہے. عافیہ صدیقی والا معاملہ بڑا سیریس ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. حکومتی جواب پر عدلیہ عدالت کا عدم اطمینان کا اظہار. آپ اندازہ لگا لیں، اور حکومت پر 10 لاکھ جرمانے کا دیا بھی تو کیا فرق پڑتا ہے. اور ایجنسیوں میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. کہا گیا ڈیجیٹل ٹرلی جو الزامات لگائے گئے ان میں ISI ملوث رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے نمائندہ وزارت دفاع ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق جواب پر وزارت داخلہ جواب پر عدم اطمینان کا عدالت کا اظہار کیا، اور کہا کہ 10 لاکھ بھی جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی اگلی سماعت پر مضبوط وجوہات کے ساتھ عدالت میں پیش ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ سے وقت مانگ رہا ہوں کیونکہ اس کا وقت لگے گا. یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا آپ کو پیر تک کا وقت دے رہا ہوں، ورنہ 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اور ایک بات کر کے پھر میں آپ کی طرف اب باقی معاملات کی چلوں گا. 190 ملین پاؤنڈ میں اڈیالہ جیل میں ناصر جاوید رانا سماعت کی. عمران خان صاحب و بشرا بی بی کو کہا گیا دوران سماعت عمران خان روسٹر پر آ گئے. پہلی مرتبہ وکلا، ممبران، فیملی اور میڈیا نمائندے کو روکنے کی شکایت کی، اور دوسری مرتبہ جو ہے بیٹوں سے بات نہ کرانے کا شکوہ کیا. آپ کے حکم کے باوجود جیلر 3 ہفتوں سے بات نہیں کرا رہا، اور عمران خان کی شکایت پر جج نے سے جواب طلب کیا. اور یہ بات وہی ہے ایک فکس کرنے کے حوالے سے، اور باتیں جو ساری عدالت کے سامنے رکھی ہے، اور یہاں جو سارا رکھا ہے، لیکن پھر کیا زیادت ہو رہی ہے. پھر ہم یہ سارے معاملہ جب دیکھتے رہیں تو تکلیف اور دقت اور کوفت بھی بڑی ہوتی ہے کہ خدا رہا عمران خان کے ساتھ زیادتی کی. اب تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دیکھیے عمران خان جو ہے اس وقت سزا یافتہ قیدی نہیں ہے. 2 میں سسپینشن ہو چکی ہے، 2 میں بریت ہو چکی ہے. 190 ملین پاؤنڈ میں ضمانت آلریڈی ہو گئی ہے. توشہ خانہ جو دوسرا ہے اس کے اندر انڈر ٹرائل بھی نہیں ہے. اس طرح 12 مئی بھی انڈر ٹرائل نہیں ہے. تو عمران خان صاحب دیکھا جائے تو وہ تو آپ کو وہاں پہ غیر قانونی قید بھی ایک طرح سے رکھا ہوا ہے. لیکن چلے کیا ضمانتوں کے جو بھی بات سامنے آتی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. اور عمران خان کی اگر ضمانتیں ہوگی تو وہ باہر ہو گئے. اور 8 سپتمبر کا بار بار کہتا ہوں یہ ضمانتوں کے کیس تو فوراً ہونے والے ہیں.
عمران خان پھر جیل کے باہر آنے نہیں دینا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ ایک اور وجوہات ہے، وہ اور کیس بنا لیں. لیکن آخر میں آپ کو میں لے چلتا ہوں لاہور ہائی کورٹ جسٹس رضا قریشی کا بڑا اہم معاملہ ہے، مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے. کون سا ہے؟ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے. اس میں کیا کچھ عدالت کے سامنے ہوا سنیے گا. دوسرا معاملہ بہت ہی عام ہے اور وہ ہے مخصوص نشستوں کا. آج وفاقی حکومت بری طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بے نقاب ہو گئی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل ملک سے باہر چلے گئے اور آج اس بنیاد پر کہا کہ کیس کو التوا کر دیا جائے. عدالت کو کہا یہ تو جان بوجھ کر ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو 12 جولائی کا اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے. مخصوص نشستیں صرف 39 سیٹیں دی ہیں، اسی طرح صوبائی سیٹیں کم دی ہیں، جو باقی فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. عدالت کو بتایا کہ یہ معاملہ 15 اگست سے پہلے چیلنج کر دیا گیا تھا. 15 اگست کو آیا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے. ڈیٹ لی انہوں نے پھر 19 اگست کی، پھر ڈیٹ لی 23 اگست کی، اور عدالت نے 23 اگست کو اس بنیاد پہ میں نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں کوئی زیر التوا معاملہ نہیں ہے، کوئی پینڈنگ نہیں ہے. عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس کر دیا تھا اور آج کی تاریخ فکس کی تھی. آج آ کے کہیں گے جی 19 سپتمبر کے لیے کیس کی سماعت. میں نے کہا جی 19 سپتمبر کس لیے جی؟ یہ ڈیلے کر رہے ہیں، فیصلے پہ عمل درآمد ہونا ہے. عدالت نے پوچھا کہ کون سا وہ آرٹیکل ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا کہتا ہے. بتایا گیا کہ آرٹیکل 187 سب آرٹیکل 2 ہے. ہائی کورٹ نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے. عدالت نے 19 سپتمبر تک ان کی گزارش جو ہے وہ مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماعت 9 سپتمبر کے لیے ملتوی کی ہے اور کہا ہے کہ جواب داخل کریں، اور جواب داخل کر کے ایڈوانس کاپی جو ہے وہ مجھے فراہم کی جائے. میں نے عدالت کو بتایا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے، مخصوص نشستیں نہ دے کر توہین عدالت کی جا رہی ہے، اور یہ معاملہ اسی دن، میں تو آج بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، اسی دن یہ معاملہ ختم ہو اور آئین کے آرٹیکل 187(2) کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے اور جو نیا قانون بنایا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. آئندہ سماعت پہ اٹارنی جنرل الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا. آئندہ سماعت جو ہے وہ اب 9 سپتمبر کو. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.